علیکم، میں امداد سمرو۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے نئی ڈیل، اختر مینگل صاحب ہیں ناراض، شاہ محمود قریشی صاحب کا نیا کردار، اور پھر وہ جو پرانی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ انتخابات کب ہوں گے، اور اصل یہ بھی تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت ختم کر کے جائے گی یا ایکسٹینشن حکومت لے گی، نگران کون ہوگا، یہ سارے سوالات، ان کے جواب تو آ گئے، نگران بھی آ گئے۔ اب کل حلف لیں گے بطور نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گارڈ آف آنر لے کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ان کا لندن جانا اپنا پلان ہے، ان کا لندن جانے کا، اور ان کا جانے کا پلان ہے، اور نواز شریف صاحب کے آنے کا منصوبہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اور اسی دوران ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں امرتا بندیال صاحب وہ جا چکے ہوں گے۔ یہ تو کہانی بڑی پرانی ہو چکی ہوئی ہے، اب کچھ نئی چیزیں، پرانی چیزیں دوبارہ سامنے لائی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو صورتحال اب بنی ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب یہ ڈسکشن میں ہے کہ جی انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ کس کے امیدوار، کس کی نامزدگی تھی۔ ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، بی اے پی پارٹی جو باپ پارٹی بنائی تھی وہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور کاکڑ صاحب نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب مائنڈ نہیں کیا کوئی اگر ان کو کہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اب مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات تنزن کہی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب جب اسٹیبلشمنٹ کی انبن ہوئی تب تب اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ بڑے بھائی کے ساتھ دوری اختیار کر لیں، بڑے بھائی سے بے وفائی کر لیں، ہم آپ کو یہی مسلم لیگ نون ہوگی، یہی آپ کا ووٹ بینک ہوگا، یہی پنجاب ہوگا، یہی مرکز ہوگا، آپ آ کر حکمرانی کریں۔ 2018 میں پہلے امیدوار جو تھے وہ اپنا وزیر اعظم کے، وہ تو شہباز شریف صاحب تھے۔ وہ تو جب شہباز شریف صاحب نے بھائی کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تو پھر عمران خان صاحب، جن کو پہلے تیار کیا جا رہا تھا لیکن نظر آ گیا ہوا تھا کہ غلط گھوڑا ہے، اس پر جوا نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے ہاتھ پکڑانے سے انکار کر دیا تو پھر اپنا عمران خان صاحب کے لیے ان کا قرعہ نکلا، عمران خان صاحب کے لیے میدان صاف کیا گیا، الیکشن عمران خان صاحب کے لیے مینیج کیا گیا سارا کچھ۔ تو بہرحال تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی مائنڈ نہیں کرتے، اور کاکڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے تو وہ تو وہ والی لائن لے کر چلتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، وار آن ٹیرر کا معاملہ ہو، بلوچستان کا ایشو ہو، پاکستان میں سویلین سپریمیسی کا معاملہ ہو، کیا ہوتا ہے اختیارات میں توازن، طاقت میں توازن کا معاملہ ہو، سارے معاملے میں۔ تو اب جو کہانی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، سوال یہی تھا نا کہ جی کاکڑ صاحب کہاں سے آئے۔ صابر شاکر صاحب انہوں نے کل ایک ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب بیٹھے تھے نا ملاقات میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، تو اس وقت جب ملٹری سیکٹری نے، بلکہ اس وقت چائے لانے والے نے ایک پرچی رکھی اور وہ پرچی کھولی گئی تو اس میں انوار الحق کاکڑ کا نام تھا، تو پھر دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ راجہ ریاض نے چیخ چیخ کر کہا کہ جی وہ کاکڑ صاحب میرے کینڈیڈیٹ تھے۔ پھر سوال یہ تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹ تھے تو شہباز شریف صاحب کسی اور کے امیدوار پر کیسے راضی ہوتے؟ تو اصل بات وہی تھی جو میں شروع سے گزارش کر رہا ہوں کہ امیدوار انہوں نے فائنل کر لیا ہوا تھا، نگران وزیر اعظم کون ہوگا، باقی میل ملاقاتیں، راجہ ریاض کے پاس وقت نہیں ہے، اور ابھی میں اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر کے پھر بتاؤں گا، تو یہ سارا باقی نورا کشتی تھی۔ چند بڑے بشمول راجہ ریاض، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو چند بڑے تھے ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب نواز شریف، آصف زرداری ان کا تو ڈیسیجن تھا نا، لیکن شہباز شریف، بلاول بھٹو، کچھ اور لوگوں کو جو پارٹی کے ڈیسیجن میکنگ میں ہوتے ہیں، فیصلہ ساز، ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا، لہذا پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اصل میں ہوا کیا ہے پیچھے میں آپ کو یہ کہانی بتاتا ہوں۔ میں نے بڑا کھنگالا کل رات سے کہ بھائی نون لیگ کے لیڈران، پیپلز پارٹی کے، کہ ہوا کیا اصل میں، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا آپ نے اپنی مرضی، رضا خوشی سے اپنے کینڈیڈیٹ جو آپ نے سوچے ہوئے تھے وہ وتھڈرا کر لیے،
اور انوار الحق کاکڑ صاحب، ان پر آپ نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تو مجھے پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر رہنما ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جو کچن کیبنٹ ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی، اس میں ہوتے ہیں وہ، ان سے میں نے پوچھا فون کر کے، میں نے مطلب میرا سوال ہی سادہ سادہ یہی تھا کہ آپ خوش ہیں جی اس نامزدگی سے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم خوش ہیں۔ میں نے کہا کیوں خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا مقصد ایک ہے، الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن نے اور صوبائی حکومتوں نے، نگران صوبائی حکومتوں نے۔ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم کا انتخابات میں کوئی بڑا کردار نہیں ہوگا۔ اگر الیکشن کمیشن کو رینجرز اور فوج درکار ہے انتخاب اپنا امن و امان کی صورتحال کے لیے، تو الیکشن کمیشن نے براہ راست جی ایچ کیو سے لینا ہے۔ اس میں بھی نگران حکومت کا یا وزیر اعظم صاحب کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا۔ پیسے پوسے وزیر اعظم نے ریلیز کرنے، لیکن کیونکہ جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹ دینے کا اختیار ہے، تو پھر وہ الیکشن پیسے بھی نہیں روکے جا سکتے۔ اور جب الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا تب چیف جسٹس کون ہوں گے؟ قاضی فائز صاحب۔ تو کیا قاضی فائز صاحب، یہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک نواز شریف کے انتہائی قریبی رہنما نے مجھے بتایا، جو نواز شریف صاحب کے کلیدی مشاورت جو ہوتی ہے نا امپورٹنٹ ایشوز پر، ان میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، یہ میں اس طرف جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ چلیں جی اگر مطلب الیکشن آپ کو لگتا ہے، میں نے کہا کہ جی آپ کاکڑ صاحب کے آنے سے تو یہ تعصب ہو رہا ہے کہ جی ایک اسٹیبلشمنٹ کے آدمی آ گئے، اب یہ پنجاب اور کے پی کی طرح ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابھی تو آئین کی جو تھی نا آدم مردم شماری، وہ آئینی ایک اپنا تقاضا آڑے آ گیا نا، بہانہ آڑے آ گیا، لیکن اس کے بعد اگر انتخابات ڈیلے کیے جائیں گے، مردم شماری اور شیڈول جو ہے 4-5 ماہ کا جو بنتا، اس کے بعد اگر ڈیلے کیے جائیں گے انتخابات، تو آپ کے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہوگی، ان کو ملے گی کہ وہ انتخابات ڈیلے کرنے کی اجازت دیں؟ اچھا، اب دونوں کی باتیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو قائدین ہیں، دونوں کی باتیں وہ یہ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم نے یہ سب اس لیے قبول کیا ہے کہ انتخابات ہمیں مارچ سے پہلے چاہیے، نگران آپ نے کس کو لگانا ہے آپ لگا لیں، انتخابات مارچ سے پہلے چاہیے۔ نون لیگ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اور ان سے جتنی ان کی نشانیاں ہیں، میں نے سوال تھا پی ٹی آئی پر پابندی کا یا وہ انتخابات میں ہوں گی، تو سوال کا سیدھا جواب نہیں تھا، لیکن جتنی عمران خان صاحب اور ان کی نشانیاں وہ آپ کو الیکشن میں نہیں ملیں گی انتخابات میں۔ یعنی یہ کوئی کمنٹمنٹ لی گئی ہے، نواز شریف صاحب تو برملا بھی کہتے رہے کہ جی آپ کا لایا ہوا نمونہ ہے، آپ اس کو نکالیں سیاست سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کئی بار، سوائے پیپلز پارٹی کے باقی جو اتحادی تھے، اب تو ظاہر اتحادی نہیں رہے، حکومت ختم ہو گئی، اور پی ڈی ایم میرا خیال ہے پی ڈی ایم شاید نہ ہو ایکٹیو ابھی تک، بہرحال وہ مولانا صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ہی، ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن بطور اتحاد ایکٹیو پی ڈی ایم اس طرح نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کا لایا ہوا نمونہ ہے، ان کو آپ ختم کریں۔ تو بیسک جو ڈیل ہے ان باتوں میں وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جی انتخابات، کیونکہ یہ جو فروری مارچ تک انتخابات لے کر جانے، یہ نواز شریف کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب بیچ میں مان گئے تھے انتخابات پہلے، لیکن پھر ان کو نظر آ گیا تھا کہ نہیں، اگر انتخابات ان کی اپنا اہلیت کے بغیر ہوا تو پھر پرابلم ہوگا، تو لہٰذا ایک گنجائش رکھی گئی تھی۔ ایک چیز نواز شریف صاحب نے قانونی مشیروں سے مشاورت کی، سب نے کہا کہ نہیں میاں صاحب آپ یہ والے الیکشن میٹ نہیں کر پائیں گے جو نومبر میں ہوں گے۔ تو پھر ادھر کی بڑی سرکار مالک بھی چاہتے تھے کہ انتخابات ذرا تھوڑا سا آگے جائیں، نواز شریف صاحب کے لیے بھی سوٹیبل تھا تو انتخابات کر دیے گئے آگے، لیکن اس سے آگے نہیں ہوں گے، یہ ڈیل کر لی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل خورشید شاہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس سے تاثر جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کہیں تحفظات ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب پر۔ تو میں نے سورسز سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ جی شاہ جی کی تردید آ رہی ہے،
شازیہ مری کا بیان بھی آ گیا، فیصل کریم کنڈی کا بھی آ گیا، اور خورشید شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی. انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے. انہوں نے تحفظات کا اظہار نہیں کیا تھا. خورشید شاہ صاحب کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ جو ان سے منسوب تھی، جس کو انہوں نے بعد میں ڈس اون کر دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ نام ہمارے ناموں میں نہیں تھا. یہ تھا کس نے دیا، کیسے دیا، اب آ گئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ صاف شفاف اور انتخابات اپنی آئینی مدت میں کروائیں گے. اب اس وقت آئینی مدت تو فروری مارچ تک ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو 3-4 ماہ چاہیے ہوں گے اپنا اس کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے، اور آگے 2-1 ماہ چاہیے ہوں گے الیکشن شیڈول کے لیے. تو اب یہ ہوئی ہے بنیادی طور پر ڈیل کہ بندہ آپ کا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں قبول ہم نے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے. کوئی بھی بیٹھا ہوگا، اگر الیکشن کمیشن کی نیت ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو ہم کیا کر لیں گے، الیکشن کمیشن کو تو ہم ہٹا نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ والا جو ہے نا وہ کڑوا گھوٹ کہہ لیں یا رضا خوشی کی شادی جس کو کہتے ہیں، کہ ایک تو لو میرج ہوتی ہے، لو میرج نہیں ہے لیکن یہ ہے اپنا ارینج میرج. تو جو ارینج میرج ہوئی ہے نا، یہ مطلب کہتے ہیں زور کی سنی میں کہتے ہیں زور کی مہندی نہیں لگتی ہوتی، زبردستی کی ہاتھوں پہ، لیکن یہ ارینج میرج میں لگ جاتی ہوتی ہے. تو یہ وہ والی مہندی ہے، لگ گئی ہے. اب اس میں وہ پیپلز پارٹی کے رہنما کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم خوش ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، انرجیٹک ہیں، پڑھے لکھے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، اور سب کے دوست ہیں، ملنسار آدمی ہیں، ایشوز کو سمجھتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. انہوں نے بلکہ مجھے یہ کہا کہ جی آپ دیکھ لیں نا کہ اپنا KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ضعیف آدمی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے. یہ ہو گیا کہ ان کی تو کیا پوری کی پوری کابینہ سیاست میں ملوث ہو گئی تھی، وہ کچھ نہیں کر پا رہے، تو الیکشن کمیشن نے پوری کی پوری کابینہ کو ہٹا دیا. تو وہ دونوں پارٹیاں اس بات پر بڑا خوش ہیں کہ جی جہاں جن کے بھی امیدوار ہیں ہمارے لیے اچھے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں. تو اس سے سارا جو چیزیں تھیں کہ جی انتخابات، اصل ڈیمانڈ ہماری انتخابات کی تھی، اور انتخابات فروری میں ہوں گے، یعنی ایک ڈیل ہو گئی ہے. اچھا اب جو کیونکہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، تو بلوچستان کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان میں سب سے بڑے یا بڑے اسٹیک ہولڈروں میں BNP مینگل بھی ہے. تو اپنا سردار اختر مینگل صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، دکھ بھرا خط ہے، تحفظات بھرا خط ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ نے سبق نہیں سیکھا ماضی سے. ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ جب مصیبت میں ہوتی ہے تو بہت زیادہ جمہوری ہو جاتی ہے، جب مصیبت میں نہیں ہوتی تو پھر وہ جمہوریت کے اصول ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتے. اس معاملے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب میں. جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، جس کا انہوں نے کہا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے، سب چیخ رہے تھے کہ کس طرح قانون سازی ہو رہی ہے. کھڑے ہو کے بذات خود نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی چیخ اٹھے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رضا ربانی چیخے تھے. اب تو فیصل کریم کنڈی نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، یہ ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے. تو بہرحال اصل میں تو ایک معاملہ الیکشن کا ہے، ایک قانون سازی کا ہے، دو الگ الگ معاملات ہیں. ایک قانون بنایا تھا پیکا کا نون لیگ نے 2013 سے 18 والی گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد پوری کی پوری نون لیگ اسی کے اندر ہی جیلوں میں تھی. اس میں کافی سارے جو ایکٹیوسٹ تھے نون لیگ کے. تو بہرحال یہ مطلب ان کی مرضی ہے جس طرح وہ چلے. لیکن اختر مینگل صاحب نے بڑا ایک لمبا چوڑا خط ٹویٹر پر میاں نواز شریف صاحب کے نام لکھا ہے. اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. میں موٹی موٹی باتیں اس میں وہ یہ، ایک تو انہوں نے جو جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے حالات وہی ہیں جو پہلے تھے، بلوچستان سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ نے قانون سازی کی ہے، یہ قانون سازی کل کو آپ کے گلے پڑے گی، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں بلوچستان کے لوگوں کو یا بلوچوں کو. تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بھگت رہے ہیں بھائی، جبری گمشدگیاں بھی ہیں، ہمارے لیے نہ آئین ہے نہ قانون ہے، لیکن اگر آپ جو قانون سازی کر گئے ہیں وہ قانون سازی آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگی. CCI کی میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ جی 73 لاکھ کم کی گئی ہے بلوچستان کی مردم شماری. اس سے پہلے جو تھی وہ 2 کروڑ 24 لاکھ تھی، تو 73 لاکھ کم کیسے ہو گئی. کہتے ہیں یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا گیا. اور پھر ان کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ کاکڑ صاحب پر ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ جو آپ نے نگران وزیر اعظم لگا لیا ہے
اب اس کے بعد پھر ہمارے لیے سیاست کے راستے بند ہو گئے. یعنی بلوچستان سے جو سیاسی لوگ ہیں، جو حقیقی عوامی لوگ ہیں، جو عوام میں کی پولیٹکس کرتے ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں وہاں کے، ان کے اوپر اگر وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک آدمی اس کو پریفر کر کے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سیاست کے راستے بندے. ان کے تحفظات ہیں. کاکڑ صاحب کا بلوچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے، بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ. ہم جب بھی اکثر اسلام آباد گئے ان کے ساتھ، جب بھی گپ شپ ہوئی تو کوئی نہ کوئی قوم پرست رہنما، کبھی ثنا بلوچ، کبھی کوئی ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو ایک یاریاں دوستیاں تو ہیں، لیکن بہرحال ایک ان کا اپنا موقف ہے سردار اختر جان مینگل صاحب کا. اچھا، اب آخری چیز جو ہے شاہ محمود قریشی کے لیے، میں نے کل ایک اچھا خاصا، بلکہ پرسوں کیا تھا یا کل کیا تھا کہ کل کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ پی ٹی آئی نے کس طرح قبول کر لیا اپنا کاکڑ صاحب کو، کیوں قبول کر لیا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قریشی صاحب جو عمران خان نے ڈیمیج کیا وہ کنٹرول کر کے اپنے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں. جو راجہ ریاض نے جنہوں نے نام دیا تھا کاکڑ صاحب کا، قریشی صاحب نے کہا کہ جی نہ پیپلز پارٹی کا نام ہے، نہ مسلم لیگ نون کا نام ہے. اچھا، وہ اپنا نقصان نہیں دیکھ رہے، وہ کہہ رہے جی ان کو ڈیمیج ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے جو اصل بات کی ہے، کی طرف اشارہ کیا ہے، وہی بات کی ہے جو میں نے اپنے ویلاگ میں کی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک معاہدے کے تحت باہر آئے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی سیاست کا ستیہ ناش کرنا ہے، بیڑا غرق کرنا ہے. اور لگ بھی یہی رہا ہے. ابھی عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے، اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، جس کو بیانیہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا، اس کو لے کر نہیں چل رہی، کہیں اور جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہر بات کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ہر بات کو جو ہے اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی تو عادت یہ ہے کہ وہ تو کوئی چیز جو بالکل جینون گراؤنڈز پہ اگر کوئی چیز ملک کے مفاد میں اور سیاست کے مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں اور عمران خان کے مفاد میں ہو، اور وہ عمران خان کے مخالفین کی مشاورت سے ہو، تو عمران خان صاحب اس کو بھی قبول نہیں کرتے. جس طرح انتخابات مل رہے تھے مذاکرات میں، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو قریشی صاحب جو ہیں وہ ہر ایک بات پہ آمادہ نظر آ رہے ہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کہ شاہ محمود قریشی صاحب کم از کم عمران خان کی سیاست نہیں کر رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.